ایسا نہ ہو کہ میرا یہ رمضان اس طرح گزر جائے کہ میں ان میں شامل ہو جاؤں کہ میں اللہ سے اپنی مغفرت ہی نہ طلب کر سکوں اور میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ نہ معاف کروا سکوں. وہ آپ کو جو ٹائم ملتا ہے نا ایک سیکلوژن کا، قرآن کا پڑھنا، اس کے ترجمے کے اوپر غور کرنا، اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے نا آپ کے اوپر سیکلوژن کے اندر ان چیزوں کو پڑھنے سے آپ کے اوپر نا ایک لاسٹنگ امپیکٹ چھوڑ کے جاتا ہے. روزے دار کے لیے دو جوائز ہیں. ایک جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اوبیسلی وہ اس کو خوشی ہوتی ہے اسٹرگل کر کے روزہ کھولنے کی، اور دوسرا جو ہے جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا. سبحان اللہ. دس گیوز گوز بمپس ایز ویل. ریجوونیٹ کرنے والا ٹائم ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق تھرو قرآن اینڈ دعا اینڈ سیام. اٹ از ایز اف کہ جیسے کنٹری کا پرائم منسٹر آپ کو کہے کہ یہ جو تمہارا عمل ہے نا فکر نہ کرو، یہ جب تم مجھ سے ملو گے تب ہی میں تمہیں بتاؤں گا کہ اس کا ریوارڈ کیا ہے. اب سوچیں یہ اللہ رب العالمین جو کائنات کا مالک ہے، کائنات کا رولر ہے، وہ انسان کو کہہ رہا ہے کہ فاسٹنگ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا ریوارڈ دوں گا جب تمہاری مجھ سے ملاقات ہوگی. جی برو ماشاءاللہ رمضان از کمنگ. یو مسٹ بی ویری ایکسائٹیڈ. ان فیکٹ آل آف اس آر ویری ایکسائٹیڈ. میں دیکھ رہا ہوں رجسٹر بھی آپ نے سامنے رکھا ہوا ہے، اپنی کو ورکنگ بھی دکھانا چاہ رہے ہیں ماشاءاللہ. سو ہاؤ ایکسائٹیڈ آر یو اینڈ what is that one thing which gives you literally goosebumps about Ramadan? جی علی بھائی الحمدللہ میرے خیال سے کچھ دنوں کی بات ہے اور انشاءاللہ رمضان کا آغاز ہوگا. اور اصل میں رمضان کے بارے میں جو ایک خاص چیز ہے جو کہ بڑی فیسنیٹنگ ہوتی ہے ہمیشہ سے میرے لیے ذاتی طور پہ، وہ دو چیزوں کا آپ کمبینیشن سمجھ لیں. نمبر 1 تو ایک جو رمضان کا ایٹماسفیئر ہوتا ہے، آپ سب سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہی یعنی رمضان کا وقت شروع ہوتا ہے تب سے لے کے جب تک رمضان ختم نہیں ہو جاتا ایک بڑا اسپریچول انوائرمنٹ ہوتا ہے جو آپ بیسیکلی فیس کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ نمبر 2 خاص طور پہ میرے لیے اس طرح کی چیز جو کہ رمضان میں آپ کو جس طرح آپ نے سوال کیا گوس بمپس دیتی ہے، وہ راتوں کو جو قرآن سننا ہے نا، وہ میرے لیے ذاتی طور پہ اٹس ویری فیسنیٹنگ کہ آپ جب تراویح کے اندر قرآن سنتے ہیں تو اس کی ایک الگ ہی اسپریچول فیلنگ ہوتی ہے. سو دیٹ از سم تھنگ آئی ریئلی لک فارورڈ ٹو. کمال ماشاءاللہ. میں آپ کے ساتھ اگر کچھ شیئر کروں کہ وہ کیا چیز ہے جو مجھے بہت گوز بمپس دیتی ہے رمضان کے بارے میں، ایک تو وہ حدیث ہے جو میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا ڈراتی بھی ہے اور اس سینس میں گوز بمپس دیتی ہے کہ یار سبحان اللہ، اگر ہم اس حدیث پہ غور کریں تو ہمیں بڑا ڈرنا چاہیے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان لوگوں میں شمار ہو جائیں. اور وہ یہ حدیث ہے کہ وہ 3 لوگوں کے حوالے سے بدعا جبرائیل علیہ السلام نے کچھ بدوائیں دیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے آمین کہا. اس میں سے ایک یہ تھی نا کہ may he be destroyed the one who reaches Ramadan and is not forgiven. ایک تو یہ چیز مجھے بڑا ہلاتی ہے کہ یار سبحان اللہ. اور اسپیشلی جب ہم رمضان میں انٹر ہوتے ہیں اور اس پر سوچیں کہ ایسا نہ ہو کہ میرا یہ رمضان اس طرح گزر جائے کہ میں ان میں شامل ہو جاؤں کہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت ہی نہ طلب کر سکوں اور میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ نہ معاف کروا سکوں. دوسرا تھوڑی سی جوائس چیز ہے، دونوں چیزیں میں شیئر کروں گا. ایز دا قرآن سیز کے بشیر بھی ہیں نذیر بھی ہیں، دونوں اسپیکٹس. دوسرا اسپیکٹ ذرا ہوپ فل ہے اور بڑا ایکسائٹنگ ہے. وہ یہ حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کہا ایوری ڈیڈ آف دا سن آف ایڈم از فار ہم ایکسیپٹ فاسٹنگ، اٹ از فار می اینڈ آئی مائی سیلف ول ریوارڈ اٹ. یعنی سبحان اللہ ہاؤ ایکسائٹنگ اٹ از. اور کتنا لٹرلی اس پہ آپ سوچیں گوز بمپس آنے چاہیے کہ اللہ رب العالمین جو کائنات کا مالک ہے، جس نے کیا کچھ بنایا ہوا ہے اور ایک ایک چیز کو کنٹرول کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اٹ از ایز اف کہ جیسے کنٹری کا پرائم منسٹر آپ کو کہے کہ یہ جو تمہارا عمل ہے نا فکر نہ کرو، یہ جب تم مجھ سے ملو گے تب ہی میں تمہیں بتاؤں گا کہ اس کا ریوارڈ کیا ہے. اب سوچیں کہ یہ اللہ رب العالمین جو کائنات کا مالک ہے، کائنات کا رولر ہے، وہ انسان کو کہہ رہا ہے کہ فاسٹنگ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا ریوارڈ دوں گا جب تمہاری مجھ سے ملاقات ہوگی. تو لٹرلی دس گیوز گوز بمپس. سبحان اللہ. سو آپ کیسے آپ کے رمضان پاسٹ میں گئے، اور لیٹس ڈسکس کہ سم آف دا بیسٹ میموریز رمضان کی. اور ہم نے گرمیوں کے بھی، سخت گرمیوں کے روزے بھی دیکھے ہوئے ہیں اور سخت سردیوں کے بھی دیکھے ہوئے ہیں.
اور پاکستان میں میں سمجھتا ہوں یہ ہماری خوش قسمتی بھی ہے کہ ہر موسم یہاں پہ دیکھتے ہیں ہم. مجھے یاد ہے کہ جولائی کے روزے بھی ہم نے رکھے ہوئے ہیں, اور اس دوران جو ہے نا وہ والے روزے تھے کہ میں صبح سے لے کر شام تک جاب کرتا تھا. یہ والے روزے نہیں تھے کہ سارا دن سوتا تھا, وہ پراپر میں نے فیل کیے ہیں وہ روزے. اور سردیوں والے بھی, اور اب بھی سردیوں کے روزے آ رہے ہیں, لیکن یہ کہ دسمبر کے روزے بھی الحمدللہ ہم نے رکھے ہوئے ہیں. تو سم آف دا بیسٹ میموریز کیا ہے آپ کی رمضان کو لے کے؟ رمضان سے متعلق علی بھائی کچھ خاص چیزیں, اگر تو میں سردیوں کے روزوں کی بات کروں تو ویسے میرے لیے سردیوں کے روزوں کی جو میموریز ہیں وہ کچھ نا آپ سمجھیں اس طرح کی جو کہ آپ کو اتنی ویوڈلی یاد نہیں ہے, کیونکہ میرے خیال سے ہمارے بچپن کے اندر جب سردیوں میں شدید سردی کے روزے تھے تب چھوٹی عمر تھی, ٹھیک ہے. تو وہ اس رمضان کے اندر تو خیر جو ایز میرے خیال سے کڈس جو ہوتا ہے وہ آپ کی ایسا کوئی اسپریچول آپ سمجھ لیں کنیکشن نہیں ہوتا. بچوں کو تو زیادہ دے آر لوکنگ فارورڈ ٹو دا کھانا پینا اینڈ افطاری کو لک فارورڈ کر رہے ہوتے تھے. سو بچپن کی تو خیر وہ میموریز ہیں. جہاں تک کہ گرمیوں کے روزوں کا تعلق ہے تو گرمیوں کے روزے سبحان اللہ میں اگر اب سوچتا ہوں تو حیرت سی ہوتی ہے کہ ہم یعنی جو جون جولائی اگست یہ والا جو ہم نے عرصہ گزارا ہوا ہے تو بڑے شدت والے روزے ہوتے ہیں, اور اللہ کی طرف سے سبحان اللہ یہ قوت اللہ کی طرف سے ہی ملتی ہے کہ انسان وی گو تھرو دیز ٹائمس اور یہ ہم گزار لیتے ہیں. میرے لیے اگر کوئی اس طرح کی چیز ہے جس سے ایک گہرا تعلق ہے تو رمضان ہمیشہ سے نا اس طرح کا مہینہ رہا ہے فار مائی سیلف کہ آپ کو نا سیلف ریفلیکشن کا بڑا ٹائم ملتا ہے. آپ دیکھیں کہ پورے سال کے اندر ہمارے پاس نا اپنی ذات کے لیے شاید اتنا ٹائم نہیں ہوتا. ہم لوگ سارا ٹائم گزارتے ہیں شاید کمائی کی دوڑ دھوپ ہے یا فیملیز کے ساتھ ٹائم گزارنا, اس طرح کی چیزیں ظاہر سی بات ہے جو کہ زندگی کے لیے ضروری چیزیں ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپنی ذات کے لیے بھی ٹائم کا نکلنا بڑا ضروری ہے. ایسے ہی اور رمضان ہمیشہ سے ایک سیلف ریفلیکشن والا ٹائم ہے. مجھے آج بھی یاد ہے میں جب پہلی دفعہ اعتکاف پہ بیٹھا تھا, آئی ریممبر آئی واز ان 8th کلاس. وہ میرا پہلا اعتکاف کا ایکسپیرینس تھا اینڈ میں آج تک اس کو علی بھائی چیریش کرتا ہوں. اچھا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ علی بھائی وہ آپ کو جو ٹائم ملتا ہے نا ایک سیکلوژن کا اور قرآن کا پڑھنا, اس کے ترجمے کے اوپر غور کرنا, میرے ساتھ اس طرح کے مجھے یاد ہے سبحان اللہ ٹائمز آتے تھے کہ جس کے اوپر میں کچھ آیات پڑھتا تھا اور ان کا جب ترجمہ پڑھتا تھا نا, کیونکہ عربی وغیرہ تو ایسا چاہتی نہیں تھی, تو جب ترجمہ پڑھتا تھا تو اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے نا آپ کے اوپر سیکلوژن کے اندر ان چیزوں کو پڑھنے سے, میں سمجھتا ہوں وہ آپ کے اوپر نا ایک لاسٹنگ امپیکٹ چھوڑ کے جاتا ہے. بالکل. اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے قرآن کے ساتھ بھی اور دعا کے ساتھ بھی. اگر ہم سورہ بقرہ بھی دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جہاں پہ روزوں کا ذکر کرتے ہیں وہاں پہ یہی اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں ذکر کی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا, اور پھر آگے دعا کا بھی اللہ ذکر کرتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. تو ایک تو یہ قرآن والی میموری, اور دوسرا میں اگر دعا کے لحاظ سے بھی سوچوں نا تو علی بھائی کچھ میری اس طرح کی شاید پرسنل دعاز تھیں جو کہ میں نے رمضان میں کیں, اور سبحان اللہ وہ دعائیں اللہ تعالیٰ نے پوری کی. اچھا. یعنی اس طرح کے بھی کچھ ایکسپیرینسز ہیں جو کہ رمضان سے ریلیٹڈ ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح کا نا ہمیں, میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کبھی کبھی مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ نے کھیلی ہو نا فروٹ ننجا, تو فروٹ ننجا کے اندر ایک فرینزی موڈ آتا ہے. فرینزی موڈ کے اندر بیسیکلی بہت زیادہ فروٹس آتے ہیں تو آپ نے بیسیکلی ان کو کاٹنا ہوتا ہے. سو اور اس کے اندر آپ کے پوائنٹس ایک دم نا بڑھتے ہیں. سو یہ ہمارے لیے ایک فرینزی موڈ ہے جس سے میرے خیال سے انسان کو فائدہ اٹھانا چاہیے, اور یہ ایک طرح ریجوونیٹ کرنے والا ٹائم ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق تھرو قرآن اینڈ دعا اینڈ سیام. یہ ساری چیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو ریجوونیٹ کرنے والا یہ اپرچونیٹی ہمارے پاس. صحیح, زبردست, ماشاء اللہ. میں اپنی کچھ میموریز شیئر کرتا ہوں. سب سے اسٹرانگ میموری تو 2007 کے رمضان کی ہے. آئی تھنک وہ سپٹمبر کا رمضان تھا یا سپٹمبر کے اینڈ کا تھا غالباً, بیکاز اس رمضان میں میں چینج ہوا تھا الحمدللہ, اور اس رمضان میں نے 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کی تھی. اکثر میں نے اسٹوری مینشن کی ہے پبلک میں, تو بٹ یہ شاید بات میں نے اتنی نہیں مینشن کی کہ وہ مہینہ رمضان کا تھا جب ماشاءاللہ میں نے کنسسٹنٹ ہونا شروع کیا تھا نمازوں کے اوپر,
اور میں نے قرآن کے ساتھ ایک تعلق بنانا شروع کیا تھا، اور اس کے بعد ماشاءاللہ کنسسٹنسی سے نماز، اللہ تعالیٰ نے پھر نمازوں میں کنسسٹنسی دے دی تھی. میرے لیے ویسے جو مہینہ تھا آف، آپ اگر سمجھ لیں کہ تھوڑا شفٹ تھا، وہ رمضان کا ہی مہینہ تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دیکھیں نا، یہ اس لیے ہے کیونکہ وہ جو اسپرچول انرجی رمضان میں ہوتی ہے، وہ جو انوائرمنٹ ہوتا ہے. اور میں ہاسٹل میں تھا، بائی دا وے ہاسٹل میں تھا، تو ہم اکٹھے مل کے افطاری کرتے تھے سارے. ایک تو وہ جوائے بڑا ہوتا ہے، یہ تو حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ روزے دار کے لیے 2 جوائز ہیں. ایک جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اوبیسلی وہ اس کو خوشی ہوتی ہے اسٹرگل کر کے روزہ کھولنے کی، اور دوسرا جوائے جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا. سبحان اللہ. اینڈ دس گیوز گوز بمپس ایز ویل. جب اللہ سے ملے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو کس طرح ٹریٹ کریں گے اور کس طرح ریوارڈ کریں گے. تو 2007 کا رمضان سب سے یادگار ہے ایویڈنٹلی، کیونکہ اس میں میں چینج ہوا تھا الحمدللہ. اور اس میں نے کوشش کی تھی کہ روزے کا حق ادا کروں. کوشش کی تھی کہ ذرا مجھے فیل بھی ہو، بھوک بھی فیل ہو، پیاس بھی فیل ہو. تو الحمدللہ بہت یادگار ہے. پھر کچھ بچپن کی یادیں میں چاہوں گا، بلکہ آپ بھی کچھ بچپن کی یادیں تازہ کرائیں. مجھے یاد ہے کہ میرے ابو یہ جو ایک پیئر ہے، دا گولڈن پیئر تراوی مکہ کا، شریم اینڈ سدیس، قاری شریم اینڈ عبد الرحمن سدیس، یہ ان کی پرانی تراویز اگر آپ 1998 99 اور 2005-06 تک جو ہے نا ان کا پیئر ہی رہا ہے. اس کے بعد باقی جو ہے نا وہ آئے ہیں امامس. تو مجھے یاد ہے کہ میرے والد صاحب ریگولرلی ان کی تراوی لگاتے تھے ٹی وی پہ. اچھا. اور میں اس وقت پڑھ رہا ہوتا تھا یا کبھی کبھی سونے والا ہوتا تھا، تب ظاہر ہے بچپن تھا. تو سبحان اللہ سوتے ہوئے ان کی تلاوت کی آواز آنا، اور وہ بہت جوائے میموریز ہیں یعنی ان کی تلاوت، ان 2 کی. ایک تو مجھے یہ بہت اچھے سے یاد ہے. پھر ہماری مسجد بالکل ساتھ تھی ماشاءاللہ. جب ہم فیصل آباد رہا کرتے تھے تو میرے گھر کے بالکل سامنے مسجد تھی. اور ماشاءاللہ اس دور میں قاری نوید الحسن صاحب فوت ہو گئے. بہت ماشاءاللہ پیارے عالم دین بھی تھے، اور قاری بہت بڑے قاری ہیں. ابھی بھی گوگل پہ یوٹیوب پہ آڈینس جا کے لکھے قاری نوید الحسن. تو انہوں نے قرات کے بہت سے مقابلوں میں حصہ لیا ہوا ہے اور جیتا بھی ہوا ہے پاکستان کی طرف سے ماشاءاللہ. لیکن ہارٹ اٹیک میں فوت ہو گئے. یہ میرے ایک قسم کے استاد بھی ہیں کہ میں نے قرآن پڑھنا ان سے سیکھا تھا بچپن میں، اور انہوں نے مجھے نماز کے بعد کے اذکار اور دعائیں، بہت سی روزمرہ کی دعائیں سکھائیں. تو ان کا صدقہ جاریہ. تو یہ اس وقت امام ہوتے تھے ہماری مسجد کے. یہ میں بات کر رہا ہوں ارلی 2000s کی. تو میرے لیے بہت میموریبل تھا دورہ قرآن. ایون دو شاید ہم نان سیریس تھے، جیسے آپ نے کہا کہ بچپن میں وہ اسپرچول لیول تو نہیں ہوتا، لیکن سٹل دورہ قرآن کے بارے میں ایکسائٹیڈ ہوتا تھا، کیونکہ یہ سٹوریز سناتے تھے، انبیاء کی سٹوریز سناتے تھے. بڑا ایک اچھا سٹائل تھا ان کا نا دورہ قرآن کروانے کا. اور چلیں بچہ بیٹھے تو کچھ نہ کچھ تو اس کے ذہن میں جاتا ہے، اس کے سب کانشیس میں کچھ نہ کچھ تو جاتا ہے. پھر مجھے یاد ہے کہ ہماری مسجد میں کمال ماحول ہوتا تھا اعتکاف میں. اور انکلز بیٹھتے تھے مختلف، اور کچھ ینگ لوگ بیٹھتے تھے. تو ہم بھی کئی راتیں مسجد میں ہی گزار دیتے تھے، اور سارے بچے مل کے جن سٹوریز جو ہے نا وہ ڈسکس کیا کرتے تھے. اور قیامہ کے سائنس، ظاہر ہے بڑے انٹرسٹنگ ٹاپکس ہیں. بلکہ مجھے یاد ہے ایک بھائی تھے وہاں پر، وہ ہمیں یہ باتیں بتایا کرتے تھے قیامت کے سائنس. اور شاید اسی لیے بچپن سے یہ باتیں میں سنتا آ رہا ہوں، جن سٹوریز اور قیامہ کے سائنس. شاید اسی لیے میرا زیادہ کنٹینٹ جو ہے وہ انہی ٹاپکس کے اوپر ہے. تو یہ موٹے کچھ مجھے یادیں ہیں رمضان کے حوالے سے کہ دیکھیں اعتکاف کا ایک الگ ماحول ہوتا ہے. پھر جو دورہ قرآن ہو رہا ہوتا ہے دیٹ از امیزنگ، جو مساجد ارینج کر رہی ہوتی ہیں. پھر تراویح ہے. اس کے بعد ایک اور یادگار رمضان میرا 2022 کا ہے، کیونکہ اس میں اپنی فیملی کے ساتھ عمرہ پہ گیا، اور پہلے 14 دن ہم نے مکہ اور مدینہ میں گزارے. مکہ میں آئی تھنک 10 اور مدینہ میں 4. تو دیٹ واز سو امیزنگ، کیونکہ جب آپ لائیو وہاں پہ تراویح سنتے ہیں نا، ٹی وی پہ سننا اور بات ہے، لیکن لائیو جب وہاں آپ کھڑے ہو کے حرم میں سبحان اللہ آپ تراویح سنتے ہیں تو اس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے، مدینہ میں بھی اور مکہ میں بھی. تو یہ چند ایک میری جو ہے نا یادیں ہیں. میں چاہوں گا آپ بھی کو بچپن کی اگر یاد شیئر کرنا چاہیں، جسٹ ٹو موٹیویٹ دا کڈز ایز ویل، اور لوگوں کو، تو ضرور. بچپن کی کچھ یادیں مطلب پہلے تو میرے خیال سے اس طرح کی ہوں گی جو موٹیویٹنگ تو نہیں ہوں گی لیکن میں نے جس طرح وہی بتایا تھا کہ آپ اس وقت نا آپ کو پتہ مزاج کس طرح کا ہوتا ہے چھوٹے ہوتے ہوئے. تو مجھے اعتکاف والا اپنا ایک سین یاد ہے. جس طرح آپ نے پھر بات کی نا تو مجھے آپ کی بات سے بات یاد آئی کہ میں جب پہلی دفعہ اعتکاف پہ بیٹھا تو
چھوٹا تھا ابھی. اچھا. سو اور وہ 3 دن والا اعتکاف جو نفلی طور پہ بیٹھ جاتے ہیں, شوق تھا, میں نے کہا چلیے بیٹھتے ہیں انشاءاللہ. اور کچھ نا ہم نیبرز کے ہم دوست تھے جن کی ہماری آپس میں بڑی بنتی تھی, پارکس بھی اکٹھے جانا, سائیکلنگ بہت ہم نے اکٹھی کرنی. تو پلان بنا جی اس دفعہ نا اعتکاف کرتے ہیں. تو اعتکاف پہ بیٹھ گئے. اور کتنے چھوٹے تھے آپ؟ میں میرے خیال سے ہوں گا کوئی 12 ایئرس یا 12-13 سال کا ہوں گا. تو اسی اعتکاف والے دن پہلی رات ہی 27ویں والی رات بنتی تھی. تو جس طرح آپ نے بات کہی نا کہ ہمیں پتہ چلا, کچھ بڑے بھائی بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ کہتے ہیں جی کہ آج نا ہم لائٹیں بند کریں گے رات کو, اور رات بند کر کے نا لائٹیں بند کر کے سورہ جن تلاوت کریں گے. اچھا. اور سورہ جن تلاوت کریں گے نا تو جنات آئیں گے. اللہ. تو اس طرح کی بھی کچھ حرکتیں ہوتی تھیں. اصل میں اعتکاف میں, یہ تو خیر مذاق کے طور پہ غلط بات ہے, لیکن اعتکاف کے لیے نا میں اگر سنسیئر ایڈوائز کروں تو آپ کو اعتکاف میں کبھی بھی آئی وونٹ سجیسٹ کہ آپ کبھی بھی دوستوں کے ساتھ بیٹھیں یا اس طرح کی مساجد میں بیٹھیں جہاں پہ آپ کا نا بہت زیادہ انٹریکشن ہو. کیونکہ علی بھائی کیونکہ اس کے بعد بھی میں نے اعتکاف کیا, تو آپ کا وہ جو اسپرٹ ہے نا اعتکاف کا, کہ آپ تنہائی کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں, وہ اسپرٹ جو ہے نا وہ ایک طرح ڈیڈ ہو جاتا ہے. صحیح. آپ کا زیادہ نا ایک موج مستی والا کچھ ماحول سا بن جاتا ہے. سو اور اوپر سے ایک چیز ہماری بڑی اچھی تھی, وہ یہ تھی کہ ہم نا آپس میں کمپٹیشن ہوتا تھا کہ اذان کس نے دینی ہے. ہماری مسجد میں قاری صاحب جو ہوتے تھے وہ بڑے نا ہمارے ساتھ, کیونکہ ہم کے ساتھ جاتے تھے, قرآن بھی پڑھتے تھے ان سے, تو ہی واز ویری ویلکمنگ. تو وہ ہمیں انکریج کیا کرتے تھے, یار آج بتاؤ کس نے اذان دینی ہے, آج کس نے اذان دینی ہے. تو وہ میرے لیے ایک بڑا اچھی میموریز تھیں. لیکن لیسنز اس میں یہ تھے کہ یار تھوڑا نا سوشلائزنگ جو ہے آپ کی اعتکاف میں کم ہونی چاہیے. جہاں تک اگر آپ کچھ اس طرح کی میموریز کی بات کریں جو کہ ایمان افروز بڑی ہوتی ہیں, تو مجھے یاد ہے بیک ان 2016 کے اندر میں نے 15-16 کے اندر میں نے نا جانا شروع کیا تھا مساجد کے اندر, جہاں پہ راتوں کو بھی بیسیکلی آخری 10 راتوں میں قیام کرایا جاتا ہے. لاسٹ 10 نائٹس میں جو لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے جو قیام ہوتا ہے. تو مجھے یاد ہے سبحان اللہ میں جایا کرتا تھا قیام میں, تراویح وغیرہ اور قیام کے اندر پارٹیسپیٹ کرنے. تو سبحان اللہ 2 چیزیں نا علی بھائی میرے لیے, ایک چیز خاص طور پہ میرے لیے بڑی نا مجھے جھنجھوڑتی تھی. ایک چیز یہ بڑی جھنجھوڑتی تھی, اور یہ نا اس کے ساتھ ساتھ کچھ بڑھتی گئی اس عرصے میں. دیٹ واز کہ میں جب بھی قرآن سنتا تھا نا, شوق تو ہوتا تھا کہ یار قرآن جو ہے نا تراویح کے اندر سنیں. جس طرح میں نے شروع میں بھی ذکر کیا, میرے لیے جو ایک فیکٹر ہے نا رمضان کا بڑا میرے لیے اسپریچولی موٹیویٹنگ, وہ قرآن کے ساتھ ایک تعلق ہے. اور قرآن آپ کو پورا سننے کو ملتا ہے, اور اچھی آواز میں آپ سنیں, آپ کا نا ایمان بہت تازہ ہوتا ہے, آپ کا قرآن کے ساتھ تعلق دوبارہ جڑتا ہے. صحیح بات. تو میں جب تلاوت سنتا تھا علی بھائی, میرے ذہن میں نا میں اپنے آپ کو نا شرمندہ کرتا تھا اس چیز کے اوپر کہ یار یہ دیکھو یہ قرآن پڑھتے جو جا رہے ہیں لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اور میرے لیے نا یہ والا فیکٹر بہت شرمندہ کرنے والا ہوتا تھا. اور میں ہر رمضان میں نا اپنے آپ کو ایک چیلنج دیتا تھا کہ یار اگلا جو رمضان آئے گا نا, مجھے اس سے زیادہ قرآن کی سمجھ آنی چاہیے. اور وہ علی بھائی آپ 2 چیزوں سے کر سکتے ہیں. نمبر 1 تو یہ کہ آپ یا تو کچھ نہ کچھ بیسک عربک ضرور سیکھنا شروع کریں, نمبر 1. اینڈ نمبر 2 آپ اس طرح اس کو بہتر کر سکتے ہیں کہ آپ کا قرآن کے ساتھ اتنا تعلق ہو جائے, آپ اتنی تلاوت کریں, اور ریگولر بیسس پہ. یہ نہیں ہے کہ آپ نے روز کے کوئی پارے پڑھ لینے ہیں, لیکن آپ کا ریگولر بیسس پہ رکوع 2 رکوع 3 رکوع کا تعلق ہو جو آپ ترجمے کے ساتھ پڑھو. اور علی بھائی ایون آپ کو عربک اگر نہیں بھی آتی نا, اور آپ ریگولرلی قرآن کو پڑھنے لگ جاتے ہیں, آپ کو قرآن کے ساتھ آپ کا ایک لنک بن جاتا ہے, اور آپ کو سمجھ آنے لگ جاتی ہے کون سی صورت کے اندر کیا باتیں ہو رہی ہیں. سو میرے لیے یہ جو میموری ہوتی تھی نا کہ یار یہ قاری پڑھ رہے ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی, یہ چیز نا مجھے بڑا شرمندہ کرتی تھی. اور ہمیشہ کا میرا یہ ٹارگیٹ رہتا تھا کہ یار اگلے رمضان نا انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی تو اس سے بہتر مجھے سمجھ ضرور آنی چاہیے. بہت عمدہ ماشاء اللہ. یہ ون آف دا پلانس ہے اور ہونا چاہیے لوگوں کا کہ اتنی عربک آتی ہو کہ آپ سمجھ سکیں. انفیکٹ الحمدللہ جب میں مکہ مدینہ میں تراویح اٹینڈ کی تو میں شاید عربک تو اس لیول کی نہ سمجھ سکوں ایک ورڈس کو, لیکن الحمدللہ بیسک انڈرسٹینڈنگ تھوڑی ہے. بٹ میں کرتا کیا تھا کہ میں ترجمہ پڑھ کے جو ہے نا وہ آتا تھا الحمدللہ, کیونکہ مجھے پتہ ہوتا تھا کہ انہوں نے اب کہاں سے شروع کرنا ہے. اتنا نالج تو آپ کو ہونا چاہیے کہ کہ انہوں نے کہاں پہ روکا ہے اور کہاں سے شروع کریں گے. تو الحمدللہ دس ریئلی ہیلپ می, اور بہت گوز بمپس آتے ہیں آپ کو, کیونکہ جس طرح
کچھ قرا تلاوت کرتے ہیں تو واقعی حق ادا کرتے ہیں کہ جو ٹون ہے, جو ٹون درکار ہے اس آیا میں, وہ اسی طرح تلاوت کرتے ہیں. تو اف یو ٹرولی وانٹ ٹو ٹیک ایڈوانٹیج تو یہ آپ نے بڑی اچھی ٹپ دی کہ آپ ترجمہ پڑھ کے آیا کریں انشاءاللہ. اچھا, دوسرا میں کچھ باتیں سامنے رکھوں, لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ایک تو وہ رمضان ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان تھا, اسلاف کا رمضان تھا, جو قرآن نے فلسفہ دیا رمضان کا. لیکن معذرت کے ساتھ ایک وہ رمضان ہے جو کلچرل رمضان ہے, جس پہ بہت زیادہ زور کھانے پہ ہوتا ہے. تو what are some of the things which really put you off about this cultural رمضان, اسپیشلی پاکستان کی اگر جو ہے نا وہ بات کی جائے؟ علی بھائی, پٹ آف کرنے کے لحاظ سے آپ اس کو شاید دو اورینٹیشنس کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. شاید پٹ آف کرتی ہو یا شاید اس سے آپ کو نا ایک افسوس سا بھی ہوتا ہو, یعنی آپ کو دکھ دیتی ہو یہ چیز, جس سے آپ شاید میرے خیال سے شاید خوش نہیں ہوتے, لیکن آپ کو ایک ڈس اپوائنٹمنٹ سی ہوتی ہے. جو علی بھائی آپ اس سے شاید اتفاق کریں گے کہ جو آپ کی پہلی فجر ہوتی ہے نا رمضان کی پہلی فجر, علی بھائی آپ یقین مانیں آپ کو نا اتنی خوشی ہوتی ہے. آپ رمضان میں جب پہلی فجر کے لیے مسجد میں انٹر ہوتے ہیں نا, آپ جوتیوں کا جو ڈھیر دیکھتے ہیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں صفحے ایسی بنی ہوئی ہے کہ جمعے کا ماحول بنا ہوا ہے, مسجد بھری ہوئی ہے. علی بھائی اس کے اندر نا دو کیفیت آ رہی ہوتی ہیں اکٹھی. ایک تو آپ کے اندر ایک خوشی آتی ہے کہ یار سبحان اللہ دیکھیں کہ اتنے لوگ فجر کے لیے جمع ہوئے ہیں, اور ساتھ ہی نا ایک افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ رونق جو ہے نا, یہ رونق کچھ دنوں کی مہمان ہے, یہ رونق ختم ہو جانی ہے. اور زیادہ افسوس اس چیز کا ہوتا ہے کہ علی بھائی یہ دلیل ہے اس بات کی کہ میں اور آپ یہ کر سکتے ہیں. اور سبحان اللہ یہ کرنے کے باوجود بھی ہماری وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ وہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. یعنی ایک دکھ ہوتا ہے کہ یار یہ وہی مسجدیں ہیں جن کو ہم آباد کرنے کو کر سکتے ہیں, لیکن یہ مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں. ایک تو مجھے نا دکھ ایک اس چیز کا بڑا ہوتا ہے, یعنی ہم نے ول فلی اس چیز کو ترک کیا ہوا ہے, اور ہم نے ایک کسٹم خود سے بنایا علی بھائی کہ ہمارا سوئچ آن ہو جاتا ہے پہلے رمضان میں, اور پھر کچھ ہی دنوں کے بعد سوئچ آف بھی ہو جاتا ہے. لیکن یہ دیکھیں علی بھائی کتنی بڑی بات ہے کہ قیامت کے دن یہی چیز میرے اور آپ کے خلاف حجت بھی بن سکتی ہے, کہ ایک طرح اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ثابت کر کے دکھا رہے ہیں کہ میں اور آپ یہ کر سکتے ہیں. اگر اس فجر میں کر سکتے ہیں تو علی بھائی باقی فجروں میں بھی کر سکتے ہیں. اور علی بھائی اس سے خیر ریلیونٹ تو نہیں ہے, لیکن میں اس کو اس پوائنٹ پہ جوڑوں گا ضرور. آپ علی بھائی فجر دیکھیں سردیوں کی ہوتی ہے تقریباً آج کل کو 6 بجے 6:15 بجے مطلب فجر ہو رہی ہوتی ہے اراؤنڈ میکسیمم جو جاتی ہے سردیوں میں 6:20 تک. تو اسکولس کے ٹائمنگز ہوتے ہیں کلاسز کے 8 AM. آپ اگر فجر پہ جائیں گے نا نماز پڑھنے کے لیے تو آپ پیدل اس طرح جا رہے ہوں گے جس طرح کرفیو لگا ہوا ہے, خالی ہیں سڑکیں. اور یہی علی بھائی آپ آدھے گھنٹے کے بعد سڑکوں پہ نکلیں, ٹریفک جام ہوئی بھی ہوگی. ہماری پرائیورٹیز اصل میں میرے خیال سے چینج ہو گئی ہوئی ہیں کہ ہم جو چیز کرنا چاہتے ہیں نا علی بھائی اس کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں, ہم کر لیتے ہیں, اور ٹریفک جام ہوئی ہوتی ہے. اور دوسری چیز خاص طور پہ علی بھائی جو مجھے ایک پٹ آف کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جس سے مجھے دکھ ہوتا ہے, جنون مجھے دکھ ہوتا ہے علی بھائی آخری 10 راتیں. آخری 10 راتوں میں علی بھائی اگر آپ کبھی بھی بازار چلے جائیں نا, اور آپ ایون دیکھیں جو دوستوں کے اندر افطار کا کلچر ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ یار آپ افطار نہ کریں, لیکن آخری 10 راتیں علی بھائی بہت قیمتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی ہے کہ آخری 10 راتوں میں لیلۃ القدر تلاش کریں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رات ایسی ہے جس کی خیر سے جو بندہ محروم ہو گیا یہ بندہ واقعی محروم ہے. یعنی آپ کی محرومیت کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کو لیلۃ القدر نہیں ملتی نا, آپ اس لیلۃ القدر میں جا کے عبادت نہیں کر رہے, تو آپ کے لیے محرومی ہے. اور ہم لوگ آپ دیکھیں عید کی شاپنگ انہی 10 راتوں میں کر رہے ہوتے ہیں, اور انہی 10 راتوں میں بازار عروج پہ ہوتے ہیں. تو یہ چیز نا بہت تکلیف دیتی ہے کہ یار یہ ایک رات آنی ہے لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر, کہ اگر میں اور آپ 83 ایئرس سے زیادہ بھی عبادت کرتے رہیں تو وہ اس ایک رات کی عبادت سے کم پڑ جائے گی. اور 83 ایئرس کی عبادت میرے خیال سے شاید ہم میں سے شاید آٹے میں نمک برابر لوگوں کی بھی شاید نہ ہو. یعنی کتنے لوگوں کی ایسی عمر ہوگی, اور ہم نے کتنے عرصے سے ہم عبادات کر رہے ہیں, اور وہ عبادات کے اندر ریگولیرٹی بھی کیا ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو مجھے جینوئن ایک دکھ دیتی ہے. اور تیسری بات اگر سوری ڈس اپوائنٹمنٹ زیادہ جا رہی ہیں, میں سے ایک نیگیٹو وائب کریٹ نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ چیزیں ہیں کہ ان پہ ہم غور ضرور کریں کہ یار رمضان آتا ہے, رمضان میں ڈیورنگ دا روزہ ہمارے اندر علی بھائی بہت خیر ہے. ہم لوگ ڈیورنگ دا روزہ, میں تھوڑی بات کروں گا جو کہ شاید پسند نہ آئے, لیکن دیکھیں ڈیورنگ دا روزہ اسموکنگ بھی چھوٹ جائے گی, ویب بھی چھوٹ جائے گا,
شاید گرل فرینڈ بوائے فرینڈ آپس میں باتیں نہ کریں کہ روزہ ہے, ٹھیک ہے, افطاری کے بعد بات ہوئے گی. تو یہ ساری چیزیں یار اگر ہم روزے کے دوران کر سکتے ہیں, کیا ہمارا اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق افطار کے بعد بدل جاتا ہے؟ بیوٹیفل. کیا وہ رب العزت مجھے اور آپ کو دیکھ نہیں رہا؟ کیا اس سے حیا کر کے ہم وہ برائیاں چھوڑ نہیں سکتے؟ تو اور یہ میری ذات کے لیے سب سے پہلے اور پھر باقیوں کے لیے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر کنٹمپلیٹ کریں کہ یار اگر ڈیورنگ دا روزہ میں اور آپ یہ چیز کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایک امید دلا رہے ہیں کہ تم یہ کر سکتے ہو. تو اگر میں اور آپ اس روزے کے دوران کر سکتے ہیں تو ہم روزے کے بعد بالأولیٰ کر سکتے ہیں اور اس سے بہتر انشاءاللہ کر سکتے ہیں. بہت عمدہ. آئی وانٹیڈ ٹو شیئر مائن ایز ویل, لیکن آپ نے اتنی تھاٹ پرووکنگ باتیں کی ہیں کہ میں صرف بیک ہی کروں گا آپ کی ان 3 باتوں کو. سبحان اللہ, کہ واقعی ہمیں ان 3 چیزوں پہ سوچنا چاہیے. جیسے ایک اسکالر نے کہا تھا, مجھے ابھی تک یاد ہے, کہ روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر آپ اپنے رب کے لیے حلال چھوڑ سکتے ہو کچھ دیر کے لیے, تو حرام تو ڈیفینیٹلی آپ کو چھوڑنا چاہیے. سبحان اللہ, یعنی اٹس اے ٹریننگ. لیکن واقعی یہ باتیں ہم سوچیں تو بہت دکھ کی باتیں ہیں کہ آپ کھلواڑ کر رہے ہیں, اللہ معاف کرے پھر تو, کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میں حرام نہیں کروں گا ڈیورنگ دا روزہ, لیکن اس کے بعد فوراً ایک دم جیسے کہتے ہیں نا چاکا کھل گیا, بٹن جیسے چاند رات پہ چاکے کھل جاتے ہیں, اللہ معاف کرے. تو واقعی یہ باتیں پٹ آف کرنے والی ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھیں ان چیزوں سے. اچھا, ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ ہاؤ ٹو پریپیئر فار دا گریٹ منتھ انشاءاللہ. اس حوالے سے میں یہ بات رکھتا ہوں آپ کے سامنے بھی, آڈینس کے سامنے, کہ سبحان اللہ ہمارے جو اسلاف تھے, جیسے مولا ابن الفضل رحمہ اللہ, یہ ایک سلف ہیں, وہ کہتے ہیں اسلاف کے بارے میں, یعنی اسلاف سے مراد ہے دا فرسٹ 3 جنریشنز, صحابہ, تابعین, تبع تابعین, اور ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ان کے بارے میں کہتے ہیں, اس جنریشن کے بارے میں, کہ دیز پیپل یوز ٹو آسک اللہ فار 6 months ٹو ریچ رمضان اینڈ 6 months دیٹ ہی ایکسیپٹس اٹ فرام دیم. یعنی لٹرلی کہ 6 month وہ گزارتے تھے اس میں تڑپ میں, اور پھر 6 month وہ ریگریٹ میں گزارتے تھے کہ رمضان گزر گیا, رمضان گزر گیا, اور پھر آگے دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ قبول فرما لے, قبول فرما لے. اسی طرح جو ہے وہ اسلاف کی دعا آتی ہے کہ وہ 6 مہینے پہلے سے تیاری شروع کر دیتے تھے, رمضان سے 6 مہینے پہلے, اور یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم بلغنا رمضان, او اللہ allow us to reach رمضان, اینڈ فار 6 months آفٹر رمضان اللہم تقبل منا رمضان, او اللہ ایکسیپٹ رمضان فرام اس. یہ ابن رجب جو ہے وہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں ان دعاؤں کا. تو دیکھیں یہ تو نیکسٹ لیول تڑپ ہے. ہم تو شاید 10 دن پہلے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, یا شاید 1 دن پہلے ایکسائٹیڈ ہو رہے ہوتے ہیں, یا کچھ کو تو اللہ معاف کرے یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اچھا رمضان آنے والا ہے, اچھا کل روزہ ہے, اللہ معاف کرے. تو سب سے پہلے تو میرے خیال پریپریشن میں یہ اسٹیپ آتا ہے کہ ہم اس کے فضائل پڑھیں, ریوائز کریں, اور ایز اے فیملی بیٹھیں. اور فیملیز کو چاہیے کہ وہ سب کو بٹھا کے, قوام جو گھر کا سربراہ ہے مرد, اس کو چاہیے سب کو بٹھا کے رمضان کے جو فضائل ہیں وہ سب کو ریوائز کرائے. جیسے کچھ چیزیں میں سامنے رکھتا ہوں, آڈینس کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اس کا. حدیث رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. سب سے پہلے یہ مسند احمد کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان ہیز کم ٹو یو اے بلیسڈ منتھ اینڈ اللہ ہیز میڈ اٹس فاسٹنگ اوبلیگیٹری اپون یو. یہاں پر اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک کہا, اس منتھ کو مبارک کہا. تو یہ اٹ سیلف یہ کتنی بڑی ایک فضیلت ہے اس کی. پھر آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وین دا منتھ آف رمضان بگنس, یہ صحیح بخاری صحیح مسلم ہے, دا گیٹس آف پیراڈائز آر اوپنڈ اینڈ دا گیٹس آف ہیل آر کلوزڈ اینڈ دا ڈیولز آر چینج. ماردین جو بہت ہی ریبیلیس ڈیولز ہیں انہیں چین کر لیا جاتا ہے. اسی لیے اس منتھ میں خاص اسپرچول انرجی بھی ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا منتھ ہے یہ. اسی طرح یہ حدیث یہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم ہے, فار دا فاسٹنگ پرسن دیر آر 2 moments آف جوائے, ون ایٹ دا ٹائم آف بریکنگ ہز فاسٹ اینڈ اندر وین ہی میٹس ہز لارڈ. تو وی شوڈ بی ویری ایکسائٹیڈ اباؤٹ دس کہ ہم اللہ کے لیے دور رہیں کھانے پینے سے, اور اس کے بعد جب ہم روزہ کھولیں گے پھر وہ جو دعا ہے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ, وہ والی بھی اللہم انی لک صمت وبک آمنت, لیکن اکارڈنگ ٹو علامہ البانی یہ والی دعا ضعیف ہے. زیادہ اسٹرانگ جو دعا ہے
جس کو زیادہ جو ریلائبل کہہ سکتے ہیں وہ یہ والی ہے ذہب الظمأ. تو یہ آڈینس خود بھی ریسرچ کر سکتی ہے, جسٹ ایز اے سائڈ نوٹ میں بات کر رہا ہوں. اینی وے, تو یہ جو دعا ہے ذہب الظمأ وابتلت العروق ثبت الاجر انشاءاللہ, اس کی ٹرانسلیشن میں بھی یہی ہے کہ دیکھیں رگیں تر ہو گئیں, پیاس بجھ گئی, اور انشاءاللہ جو ہے نا وہ ریوارڈ مل جائے گا. تو اٹس اے بیوٹیفل فیلنگ جب آپ وہ پہلی سپ لیتے ہیں اور کھجور کھاتے ہیں اور یو فیل دی انرجی, سبحان اللہ. تو یہ اس کے بعد دس حدیث از امیزنگ, یہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا whoever fasts the month of Ramadan with faith and hoping for reward from Allah, all his previous sins will be forgiven. اللہ اکبر. یعنی what more you need, کہ وہ منتھ آ گیا کہ تمہارے سارے گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دے گا. اللہ اکبر. اور پھر یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the smell coming from the mouth of a fasting person is more beloved to Allah than the fragrance of musk. اچھا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ انٹینشنلی اپنے ماؤتھ میں اسمیل لائیں. اوبیسلی اسلام تو صفائی کا حکم دیتا ہے, مسواک کرنا جائز ہے فاسٹنگ میں, بلکہ کوئی اسکالرس کے نزدیک ٹوتھ پیسٹ بھی استعمال کی جا سکتی ہے, برش اور ٹوتھ پیسٹ. اس میں خیر خود پڑھ سکتے ہیں آڈینس. پوائنٹ از کہ صفائی کا خیال رکھنا, مسواک کرنا, یہ رکھنا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انٹینشنلی آپ کے منہ سے اسمیل آئے. یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے اصل میں کہ وہ جو بھوک کی وجہ سے, وہ جو پیاس کی وجہ سے ایک اسمیل, نیچرل اسمیل ایک پیدا ہوتی ہے, وہ والی اسمیل کی بات ہو رہی ہے. اور اس میں بھی یہ بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی اپنے پیارے کے پاس جائیں, اپنی امی کے پاس, اپنے والد کے پاس, اینڈ ایون اپنی بیوی کے پاس بھی آپ جاتے ہیں, بچوں کے پاس جاتے ہیں, یہ ایسی اسمیل ہے جو کہ آپ اپنے سب سے قریبی رشتہ دار کے پاس بھی چلے جائیں گے نا, تو آپ کے اگر منہ سے اسمیل آ رہی ہوگی وہ پٹ آف ہوں گے. اور یعنی غور کرنے والی چیز ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ بندے کی, میرے بندے کی جو خوشبو ہے, یہ میرے نزدیک مسک کی خوشبو سے بھی زیادہ, یعنی اللہ کے نزدیک اس کا ایک مقام ہے بندے کے لیے. یعنی یہ اللہ کی محبت ہے اللہ کے بندے کے لیے. بیوٹیفل. اور آخری جو حدیث ہے لیلۃ القدر کے بارے میں سامنے رکھنا چاہوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا whoever stands in prayer on the night of decree with faith and seeking reward, all his past sins will be forgiven. سبحان اللہ. یعنی that one night you just have to catch, اور وہ 10 راتوں میں سے کوئی بھی رات ہو سکتی. زیادہ تر لوگ 27ویں کو سمجھتے ہیں, خیر اس کے دلائل موجود ہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رات کو چیز کرنے کا حکم دیا ہے, اور یہی سوچنے کا حکم دیا ہے کہ تم ہر رات کو تصور یہی کرو کہ وہ لیلۃ القدر, ایون نائٹس میں بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے. اور نائٹس میں زیادہ آتا ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری 10 راتوں کے بارے میں جو ہے وہ یہ کہا. تو میرے خیال میں پہلا اسٹیپ برو وہ ہے کہ نا ہم وہ ریوائز کریں وہ چیزیں, تاکہ وی فیل ایکسائٹیڈ. میں دیکھ رہا ہوں ماشاء اللہ آپ یہ پورا رجسٹر سامنے رکھا ہے, تو آئی تھنک یہ پرانی کوئی ورکنگ ہے آپ کی. اصل میں آپ نے وہ جب بات کی تھی نا کہ ہم رمضان کے اوپر کوئی بات کرتے ہیں, تو دا ویری فرسٹ تھنگ دیٹ کیم ٹو مائی مائنڈ واز کہ میں خود اس کی پریپریشن کس طریقے سے کیا کرتا تھا. تو یہ میں نے اپنی پرانی چیزیں نکالی ہوئی ہیں جو شاید میں آج سے کوئی 6, 7, 8 سال پہلے جب میں شوق کے اندر آ کے شروع کرتا تھا کہ اچھا یار میں نے کیسے لے کے چلنا ہے. تو اس کا میں ایک کرکس علی بھائی سامنے رکھ سکتا ہوں کہ اگر پریپیئر کرنا ہے رمضان کے لیے, اس کے لیے نا موٹی 3 چیزیں ہیں جو میں نے اپنے نزدیک ایک بائیفیکیشن بنائی ہوئی ہے. نمبر 1 جو بات ابھی آپ نے کی ہے وہ اصل چیز ہے آغاز کے اندر, کہ آپ کو رمضان کا ورچو پتہ ہو کہ رمضان کا ان اٹ سیلف جو فضیلت ہے وہ کیا ہے. اور آپ نے حدیثیں ذکر کی ہیں ماشاء اللہ بڑی پیاری. یہاں پہ ویسے خیر کچھ کلر کوڈنگ سے ہوئی ہوئی ہے, لیکن میرے پاس نا کوئی اس طرح میں اپنے نزدیک لکھتا تھا کہ رمضان کے اپنے ورچوز کیا ہیں, افطار کے ورچوز کیا ہیں, سحری کے ورچوز کیا ہیں. یعنی ہر چیز اگر آپ یہ جانتے ہو نا, اور اگر آپ کو کسی چیز کا وائے نہیں پتا تو اس کے لیے آپ کو موٹیویشن کبھی بھی نہیں مل سکتی. اگر آپ کو پتا ہوگا کہ یہ چیز میں کیوں کرنا چاہ رہا ہوں, تب آپ اس کے لیے اسٹرائیو بھی کریں گے. تو اگر کسی بندے کو اگر یہ پتا ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان کے مہینے میں روزے رکھے ایمان اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید کے اوپر, تو اس بندے کے پچھلے گناہ معاف ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی موٹیویشن ہے انسان کے لیے آگے بڑھنے کے لیے. اور نمبر 1 تو یہ چیز ہے. نمبر 2 پریپریشن کے لیے علی بھائی رمضان کا نا پرپز اپنے سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے, کہ مجھے پتا ہو کہ رمضان سے میں نے جب ایگزٹ کرنا ہے نا تو میں نے اسے لے کے کیا نکلنا ہے. اور وہ پرپز اگر آپ بڑی ڈفرینٹ چیزیں بیان کر سکتے ہیں, لیکن اس کا کرکس ایک چیز پہ جا کے ملتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی والے بندے بن جاؤ.
اور علی بھائی تقویٰ اگر آپ خلاصہ اس کا نکال لیں، تقویٰ یہی ہے کہ انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والا بن جائے. اللہ، اصل تقویٰ یہ ہے. تو اگر میں نے اور آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ میں پچھلے رمضان سے کچھ لے کے نکلا ہوں کہ نہیں، تو میں اور آپ یہ دیکھیں کہ میں نے اپنی ذات کے اندر کتنی نگیٹو جو چیزیں تھیں میں نے چھوڑی ہیں. ایک بات میں علی بھائی میں بار بار کرتا ہوں، اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے بھی کرتا ہوں، ویسے بھی ذکر کرتا ہوں کہ علی بھائی مجھے اور آپ کو نا، ہم ایز اے ہیومن بینگ ہمیں نا دوسروں کی برائیاں بہت زیادہ نظر آتی ہیں. اگر مجھے اور آپ کو کوئی کہے کہ فلاں بندے کی برائیاں بتاؤ، میں اور آپ شاید ایک پوری لسٹ بنا دیں. لیکن جب بندے سے کہا جائے کہ یار اپنی برائیاں ذرا دیکھو، تمہارے اندر برائیاں کیا ہے، تو انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے. حالانکہ معاملہ علی بھی بڑا الٹا ہونا چاہیے. اپنی خامیاں، عقل مند بندہ وہ ہے جو اپنی خامیاں انٹروسپیکشن زیادہ کرتا ہو. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کتاب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب لیا جائے. سو پرپز میرے نزدیک یہ ہونا چاہیے کہ اس رمضان وہ کیا چیزیں ہیں جو کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر چھوڑ دینی ہے، کیا میرے اندر نگیٹو ٹریٹس ہیں. اور آخری بات علی بھائی، دیٹ از رمضان کی تیاری. وہ پری رمضان بھی ہے، پوسٹ رمضان بھی ہے. پری رمضان میں نمبر 1 چیز علی بھائی ایک انٹینشن ہونی چاہیے کہ یار اس رمضان میں نے کچھ کرنا ہے، نمبر 1. نمبر 2، علماء مثال دیتے ہیں اس کی کہ آپ نے اگر کوئی ریس بھاگنے لگے ہیں، جس طرح ہم نے ابھی فرینزی موڈ کی بات کی تھی، اگر آپ ریس بھاگنے لگے ہیں، ریس بھاگنے سے پہلے یہ تو نہیں ہوگا کہ اگر آپ نے بیگز اپنے ساتھ کوئی پہنے ہوئے ہیں، بھاری بیگز، آپ اس کے ساتھ اگر بھاگیں گے تو آپ اچھا نہیں پرفارم کر پائیں گے. سو علماء کہتے ہیں رمضان سے پہلے اپنی گناہوں کی توبہ کرے انسان، کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے میری جو رمضان کی پرفارمنس ہے وہ افیکٹ ہو. تو توبہ کریں، 2 رکعت وضو کریں اچھے سے، 2 رکعت نماز ادا کریں تنہائی میں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں اور ایکنالج کریں اپنے گناہوں کو. یا اللہ میرے اندر یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یا اللہ تو میری ان غلطیوں کو دور کر میرے سے. اینڈ نمبر 3، اس کے بعد علی بھائی رمضان کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ اس رمضان میں اصل چیز کیا ہے کہ میں اللہ سے مانگوں، یا اللہ مجھے اس رمضان کا حقیقی جو پرپز ہے وہ کسی طریقے سے اللہ میں اچیو کر لوں. اینڈ آخری چیز علی بھائی جو میں سمجھتا ہوں جو بہت پریکٹیکل ہے، وہ ہے ٹائم مینجمنٹ. اور اس کو آپ 2 چیزوں میں بائیفیکیٹ کر لیں. نمبر 1، میرا ریگولر روٹین کا اسکیجول کیا ہے. اکثر لوگ نا یہ ساری اسپریچول پلاننگ کر لیتے ہیں لیکن وہ پریکٹیکلی ٹائم کی پلاننگ نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا ٹائم ٹیبل کیسا ہے. فار ایگزامپل اتنا ٹائم سحری کا ہے، اس کے بعد میں نے اذکار کرنے، قرآن پڑھنا ہے، نیپ لینا ہے، میں نے آفس جانا ہے، اسکول جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے. یعنی آپ اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں، ویک ڈیز میں کیا ٹائم ٹیبل ہوگا، ویکینڈس پہ کیا ٹائم ٹیبل ہوگا، تاکہ آپ کو پتہ لگے آپ نے کس سلاٹ میں قرآن پڑھنا ہے، کس سلاٹ میں آپ نے بیٹھ کے دعائیں کرنی ہیں، کہاں پہ آپ نے اذکار پورے کرنے ہیں. کیونکہ آپ کی روٹین تو چلتی رہنی ہے، آپ نے جاب سے گھر تو نہیں بیٹھ جانا، آپ نے پڑھنے سے گھر تو نہیں بیٹھ جانا. سو اس سے آپ، اور ایون سلیپ مینجمنٹ علی بھائی بڑی امپورٹنٹ ہے، مینیج کیا جائے. اکثر لوگ سلیپ مینجمنٹ کے اندر خاص طور پہ آخری 10 راتوں میں فیل کر جاتے ہیں. تو اپنا ایک ٹائم ٹیبل ضرور بنائیں. اور ایک چیز دیٹ ہیلپس می آؤٹ از کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ پچھلے رمضان میں میرے جو فیلیئرس تھے اس کی کیا وجوہات تھیں، ریزنس کیا تھے میں فیل ہوا. جس طرح فار ایگزامپل کبھی کبھی یہ ہوتا ہے آخری 10 راتوں میں نے سلیپ مینجمنٹ اچھی نہیں کی، میں فیل کر گیا. شروع میں نے قرآن صحیح طریقے سے پڑھا نہیں، ٹائم نہیں نکالا، جس کی وجہ سے میرا جو قرآن کا ٹارگیٹ تھا وہ پورا نہیں ہو پایا. سو اپنے فیلیئرس کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ پہلے میرے سے غلطیاں کیا کیا ہوئی ہیں. اور یہ کچھ چیزیں ہیں جس کے اوپر انشاءاللہ اگر آپ ورک کریں تو سیریس ہو کے بیٹھیں، گھنٹہ ایک تنہائی میں بیٹھیں، سکون سے کمرے میں بیٹھیں، پیپر پکڑیں، پین پکڑیں اور یہ پلاننگ کریں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوتا ہے اس سے. زبردست، ماشاء اللہ. میں بھی کچھ چیزیں سامنے رکھتا ہوں کہ ریئلسٹک گول، بیکاز بہت سے لوگ جو ہے نا وہ ان ریئلسٹک گولز بھی بنا لیتے ہیں. گولز شوڈ بی اسمارٹ، SMART، اسپیسیفک، میجریبل، اٹینیبل، ریئلسٹک اور ٹائم باؤنڈ. اور میں نے بھی کئی بار یہ غلطی کی کہ میں نے بہت زیادہ گولز بنا لی اور پھر بعد میں وہ میں اچیو نہیں کر سکا، تو پھر ریگریٹ بھی ہوتا ہے بندے کو. اور آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات ہی نا کہ اسکالرس کہتے ہیں کہ اگر آپ لیٹ سے، جیسے آپ نے ایک مثال دی کہ اگر آپ بھاگنا شروع کر رہے اور آپ نے ایک بہت بھاری بیگ اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے تو آپ تھک جاؤ گے. جیسے کسی نے میراتھن ریس میں حصہ لینا نا تو بڑی لمبی ہوتی ہے، وہ کلو میٹرز پر ہوتی ہے، تو ان کو یہ سجیشن ہوتی ہے پہلے سے بھاگنا شروع کرو. یعنی ایک دم سے میراتھن میں جاؤ گے تو تھک جاؤ گے. تو آپ نے بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ پہلے سے اپنے زنانہ، جیسے وہ آتا ہے نا، حضرت عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ کے نبی اپنا بیلٹ کس لیتے تھے، کیا وہ آتا ہے محاورتاً یہی بات ہے نا کہ اپنے ذرا ٹائٹ کر لیتے تھے. ہاں ایگزیکٹلی. تو یہی بات ہے کہ ہم پہلے سے دیکھیں، اگر کوئی سنتیں ادا نہیں کر رہا ہے، صرف فرائض ادا کر رہا ہے،
اور کبھی کبھی انسان اتنا بیزی ہو جاتا ہے کہ سنتیں بالکل ہی ترک کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یار بس میں فرض پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے. میرے خیال میں نہیں، رمضان سے پہلے 1 مہینہ پہلے 20 دن 15 دن پہلے نا آپ سننا پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ رمضان میں آپ نے اپنا سٹیمنا اور بڑھانا ہے. تو سلولی آپ سٹیمنا پیدا کریں گے. اسی طرح آپ قرآن کی تلاوت رمضان سے پہلے ہی شروع کر دیں. اگر ریگولر آپ قرآن ریسائٹر ہیں تو اور کر دیں اور بڑھا دیں. اسی طرح آپ ورکنگ کریں، جیسے آپ نے کہا نا کہ لکھیں کہ میری کیا بیڈ ہیبٹس ہیں جو میں نے اللہ رب العالمین سے دعا کر کے منوانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑانا ہے کہ اللہ میری عادتیں چھڑوا دیں. اسی طرح آپ جو ہے نا وہ دعاز لکھیں جو مسٹ آپ نے انشاءاللہ پوری کروانی ہے. تو گولڈن اپرچونٹی آنے والی ہے. تو دیکھیں اگر آپ یہ چیزیں پہلے بیٹھ کے نہیں کریں گے تو پھر رینڈم چلے گا، بہت بہت رینڈم چلے گا سب. تو میں اگر کچھ چیزیں بتاؤں ریئلسٹکلی، دیکھیں ایک تو قرآن سمپل گول کہ کوئی ایسا حلقہ جوائن کریں یا کوئی آن لائن ایسی سیریز انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں جس سے قرآن کے ساتھ آپ کا ایک کنیکشن بلڈ ہو. اور الحمدللہ میں بتاتا چلوں کہ ہم بھی رمضان میں ہمیشہ جو ہے وہ ریفلیکشن فرام دا قرآن ایک سیریز ہماری آتی ہے ڈیلی، جس میں ہم ہر پارہ میں سے ریفلیکشن شیئر کرتے ہیں. اور وہ سیریز ایک ایفرٹ ہے کہ آڈینس جو ہے نا وہ بس متعارف ہو جائے قرآن سے اور ان کا انٹرسٹ بلڈ ہو جائے قرآن مجید میں، اور انشاءاللہ قرآن سے اپنا کنیکشن بلڈ کریں. تو یہ میری سجیشن ہے کہ قرآن کے ساتھ سمپل گول ہے قرآن، کہ قرآن کے ساتھ اٹیچمنٹ، قرآن کی تلاوت، اور کچھ ایسا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی کوئی ٹائم نکالا جائے، چاہے وہ کوئی آپ سیریز دیکھیں یا کوئی کلاس ایسی جوائن کر لیں، یا اگر کہیں دورہ قرآن چل رہا ہے تو اس کو آپ ضرور جو ہے وہ اٹینڈ کریں. الحمدللہ ایک تو یہ میں کہوں گا. دوسرا میں اس کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ سمپلی کوئی ایسی بک پکڑ لیجئے جس سے آپ پورے رمضان میں گو تھرو کریں، اور اٹ ول بی اے گریٹ ریپلیسمنٹ ہیبٹ ایز ویل، کیونکہ یو وانٹ ٹو ریپلیس یور بیڈ ہیبٹس. تو اس کے لیے آپ کو اب بیڈ ہیبٹس میں کیا کیا آتا ہے، اسکرولنگ آتی ہے، ٹائم ویسٹیج آتا ہے، تو اس کا بہترین متبادل جو ہے وہ بک ریڈنگ ہے. تو رمضان میں چونکہ آپ کی اسپرچول انرجی بھی اچھی ہوگی اور آپ ذرا ہائی بھی ہوں گے انشاءاللہ ان ٹرمز آف پازیٹیو سینس، تو وائی ناٹ ریڈ سیرہ آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان رمضان. کوئی کتاب پکڑ لیں، چلیں کوئی موٹی کتاب سے اگر آپ ڈر رہے ہیں تو کوئی پتلی کتاب پکڑ لیں، وین دا مون اسپلٹ جیسے وہ پتلی سی کتاب ہے. اسی طرح دا روڈ ٹو میکہ آئی تھنک یہ بھی اتنی کوئی اس کی زیادہ لینتھ نہیں ہے، بٹ الرحیق المختوم از ون آف دا بیسٹ بکس، دا سیل نیکٹر از ون آف دا بیسٹ بکس. تو میرے خیال قرآن اور سیرہ جو ہے نا یہ بڑے اسمال گولز ہیں، پن پوائنٹ گولز ہیں. تو سیرہ کی کتاب میں ضرور سجیشن دوں گا کہ پڑھیں. اور سمپلی ایک رول بنا لیجئے، ایوری نائٹ آسک یور سیلف 3 questions. نمبر 1 اپنا محاسبہ کریں کہ کیا آج کی نمازیں میں نے فوکس سے پڑھی، یہ نمبر 1. نمبر 2 کیا آج میں نے قرآن سمجھ کے پڑھا، چاہے کم لیکن سمجھ کے پڑھا. نمبر 3 کیا آج کے دن میں نے جو گناہ جن سے میں بچنا چاہ رہا ہوں بچا کہ نہیں بچا. تو یہ محاسبہ اور اس کی عادت بنانا یہ بہت پروڈکٹیو چیز ہے رمضان میں. تو یہ سمپل 3 سوال ہیں جو ہم اپنے آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں. اور آخری چیز، بیڈ ہیبٹس کو نوٹ کر کے ان کو ریپلیس کرنا، سچ ہے اسکرولنگ ایٹ سحری یا واچنگ نیٹ فلکس آل نائٹ، اور اس کے بعد سحری کرنا، اس کے بعد سو جانا، پھر اٹھنا کوئی ظہر کے وقت یا 2-3 بجے اٹھنا، اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ اسکرولنگ کرنا، پھر کوئی گیم کھیلنے لگ جانا، اور پھر جو ہے نا وہ افطار کا وقت ہو گیا، ٹکا کے کھانا، افطار کرنا، اس کے بعد نہ تراویح ادا کی، سست ہو جانا، کیونکہ آپ بہت زیادہ کھائیں گے تو آپ سست ہو جائیں گے، obvious سی بات ہے، آپ کو نیند آئے گی ٹکا کے. منتھ آف فاسٹنگ کے بجائے منتھ آف فیسٹنگ بن جاتا ہے. ایسے ہی. اور اس کے بعد پھر بیٹھنا اور گیمنگ شروع کر دینا، یہ تو ڈیزاسٹرس روٹین ہے، اللہ معاف کرے. تو اس کی جگہ وائی ناٹ پونڈرنگ اوور دا قرآن آیاز، وائی ناٹ میمورائزنگ دعاز. ڈیلی کا گول بنائیں کہ میں نے یہ دعا یاد کرنی ہے. اور جیسے آپ نے بہت زبردست سے گول دیا کہ صبح شام کے اذکار، وائی ناٹ میمورائز دیم، تاکہ وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے. تو یہ محنت تو تھوڑی بہت کرنی ہوگی. اسی طرح ایک اور بری ہیبٹ ہے یوٹیوب بیفور بیڈ، ریلز بیفور بیڈ. اس سے ایمان بھی خراب ہوتا ہے، بد نظری بھی ہوتی ہے. اور سبحان اللہ اگر رمضان میں آپ یہ کر رہے ہیں تو وائی ناٹ ریپلیس اٹ ود 1 page تفسیر.
اپنی فیوریٹ سورج کی تفسیر پڑھ لیں. وائی ناٹ سورہ کہف سلیکٹ کر لیں. اچھا سورہ ضحیٰ اگر آپ کو پسند ہے, چونکہ وہ بہت کامنلی مشہور ہے کہ ڈپریشن کا علاج ہے اس میں, تو وائی ناٹ ریڈ اٹس تفسیر. سورہ انشرح علم نشرح لک صدرک, میں یہ اس لیے بھی سجیشن دے رہا ہوں کیونکہ پرسنلی میں نے سورہ ضحیٰ سورہ انشرح کی تفسیر رمضان میں پڑھی تھی, 2020 کے رمضان, کووڈ والے رمضان میں. کیونکہ اچھا ہاں بائی دا وے وہ بھی بڑا میموریبل رمضان تھا, کووڈ والا, آپ کو بھی یاد ہوگا, سارے گھر میں تھے. سبحان اللہ, ہاؤ کین وی فارگیٹ دا رمضان آف کووڈ, رمضان میں گزرا تھا. او یس او یس. تو میں بہرحال اس کووڈ میں بڑی ڈپریشن تھی اور بڑی انسرٹنٹی تھی, یہ کیا ہو گیا, اور ڈیتھس بڑی ہو رہی تھی. تو مجھے یاد ہے کہ اس رمضان میں نے سورہ ضحیٰ اور سورہ انشرح کی تفسیر, پراپر تفسیر پڑھی تھی, نوٹس بنائے تھے, اور میرے پاس ابھی تک وہ نوٹس پڑھے ہیں. تفسیر ابن کثیر, تفسیر سعدی, مختلف تفاسیر کھولی تھی اور بہت ڈیپتھ میں گیا تھا, جو ابھی تک دیکھیں مجھے یاد ہے اور کتنا ہیلپ کر رہی ہے. جو آپ نے بات کی ہے نا, اس کے اندر میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا, ایک بڑی اچھی چیز ہے, صرف رمضان میں نہیں, ایون آپ کی نارمل روٹین کے اندر آپ کو بڑا فائدہ دیتی ہے. آپ نے اگر رات کو بیڈ ٹائم پہ اسکرولنگ سے نجات لینی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یار یہ آپ اس بری ہیبٹ کو چھوڑ دیں, اپنا نا سائڈ لیمپ جو ہے نا اس کو ایکٹیویٹ کریں, زبردست, موبائل کو ڈو ناٹ ڈسٹرب موڈ پہ لگا کے کوئی ایک سرٹن ٹائم رکھ لیں. میں نے اپنا ٹائم رکھا ہوا ہے 9 PM. 9 PM کے بعد میرا موبائل آٹومیٹکلی ڈو ناٹ ڈسٹرب موڈ پہ بیسکلی لگ جاتا ہے. سو آپ سائڈ پہ رکھیں اور اپنی ایک بک پکڑ لیں. آپ نے تفسیر کی بات کی نا, ایک ایک پیج کر لیں, آپ ریڈنگ ہیبٹ بنائیں. اس سے علی بھائی دو چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1 تو یہ آپ نے جس طرح بات کی, بری ہیبٹ آپ کی چھوٹ بھی جاتی ہے, اینڈ نمبر 2 آپ کچھ عرصے بعد نوٹ کر کے ذرا پیچھے دیکھیے گا کہ آپ کتنا کچھ اس عرصے میں کور کر چکے ہیں. میں نے اس طرح جو چھوٹی چھوٹی بکس شروع کی تھیں علی بھائی, میں نے بعد میں جب کبھی غور کیا تو میں نے دیکھا یار میں نے اتنے ٹائم کے اندر اتنی چیزیں کور کر لی ہیں. اچھا, آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا یار وہ ٹائم کتنا آپ کے لیے پروڈکٹیو ہو جاتا ہے. شیطان بیسیکلی نا ہمارے ساتھ یہ پلے کرتا ہے, جس طرح آپ نے شروع میں یہ بڑی زبردست بات کی کہ آپ کو نا ان ریئلسٹک گولز دیتا ہے, اور دوسرا ایک یہ دیتا ہے کہ آپ کے پاس جب بہت زیادہ ٹائم ہوگا نا تب ہی میں بیٹھوں گا, ایسے ہی وہ آپ کو چھوٹی چھوٹی اپرچونیٹی سے نا فائدہ اٹھانے سے روک دیتا ہے. تو وائی ناٹ سونے سے 10 منٹ پہلے میں ذرا بک ریڈنگ کروں. آپ کو پتا ہے بک پڑھنے سے ویسے بھی نیند بڑی اچھی آ جاتی ہے, جیسے آپ بک کھولتے ہیں تو آپ کو نیند شروع ہو جاتی ہے نا, تو وہ کریں. اور کچھ عرصے بعد نوٹ کیجیے گا کہ اگر آپ نے کوئی حدیث کی بک شروع کی ہے, قرآن کی تفسیر پڑھنا شروع کی ہے, کچھ عرصے بعد آپ کو بڑا حصہ بیسیکلی آپ اس کو گو تھرو کر چکے ہوں گے. بہترین, دس از ویری گڈ. اچھا ایک اور ٹپ بڑی پروڈکٹیو ہے, جیسے الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمارا کام ایسا ہے کہ ہمیں پڑھنا ہی پڑتا ہے. جیسے ماشاءاللہ ہمارا تراویح پروگرام ہوتا ہے تو اس میں آپ بھی ہوتے ہیں, باقی بھی ہمارے اسپیکرز ہوتے ہیں, تو ہم نے ریفلیکشنز فرام دا قرآن شیئر کرنی ہوتی ہیں, اور ماشاءاللہ آپ بڑے اچھے سوالات نکال کے ہمیں بھیجتے ہیں ہمیشہ ہر سال. تو آپ کی بھی ورکنگ ہوتی ہے, ظاہر ہے آپ پورا پارا پڑھتے ہیں تو سوال نکالتے ہوں گے, اوبویس سی بات ہے, پھر ہمیں پڑھنا پڑتا ہے ان سوالوں کو لے کے. تو مجھے یاد ہے کہ اس سے بڑا فائدہ مجھے 2-3 سال سے ہو رہا ہے کہ مطلب جو مجھے پڑھنا پڑ رہا ہے کہ میں نے لوگوں کو جا کے بتانا ہے, تو میں آڈینس کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وائی ناٹ ٹیک سم رسپانسبلٹی. میں یہ نہیں کہتا کہ آڈینس کو پڑھانے لگ جائیں, وائی ناٹ آپ اپنی فیملی کے ساتھ کچھ ٹپس اینڈ بٹس شیئر کریں, گھر میں بیٹھ کے کوئی ایک ذمہ داری لے لیں کہ اچھا چلیں میں کچھ پڑھ کے ان کو بتاؤں گا, یا کسی واٹس ایپ گروپ پہ, فیملی کا گروپ ہے, یا اپنے پیج پہ سوشل میڈیا پہ, ایز لانگ ایز بس آپ پوسٹنگ کرتے ہیں اور ایگزٹ کر جاتے ہیں, یہ نہیں کہ وہاں اسکرولنگ کرنے لگ جائیں. تو آئی تھنک کہ وائی ناٹ ٹیک سم رسپانسبلٹی جس سے آپ کو پڑھنا پڑھے. تو یہ بھی بہت زبردست جو ہے نا وہ ٹپ ہے. اور ایک اور ٹپ دعا کے حوالے سے, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی شروع میں کہ رمضان از اے منتھ آف قرآن اینڈ دعا. تو وائی ناٹ پرے فار ادرز ایز ویل, بجائے کہ گوسپ کرنے کے, کیونکہ پوسٹ افطار گوسپس بہت ہوتی ہیں, اسپیشلی جب فیملی کے آپس میں ڈنرس ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے تھوڑا بہت چلیں, جب فیملی مکس اپ ہوتی ہے تو کچھ باتیں تو ہوتی ہیں, کچھ آپس میں لائٹ ٹاک تو ہوتی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فیملیز جب اکٹھی ہوں, مرد حضرات عورتیں, انہیں چاہیے اکٹھے تراویح میں جائیں, اور انہیں چاہیے کہ تراویح کے بعد بیٹھ کر پھر کوئی اپنی محفل کریں اور ڈسکس کریں کہ آج قرآن میں کیا پڑھا گیا. سم ون شوڈ ٹیک دس انیشیٹو, بجائے کہ گوسپنگ اور پالیٹکس کی باتیں, ایک ایٹماسفیئر ویسا جنریٹ کیا جائے فیملی کے. جی, کیونکہ زیادہ تر سیاست کی باتیں اور وہی ہوپ لیس باتیں, ملک میں یہ چل رہا ہے, ملک میں وہ چل رہا ہے. بھائی رمضان آیا ہوا ہے, آپ جو ہے وہ رمضان کا فائدہ اٹھائیں, دعا کریں. سبحان اللہ. تو یہ بھی میں ایک ٹپ دینا چاہتا ہوں آڈینس کو کہ اس منتھ میں دوسروں کے لیے بھی دعا کریں, اسپیشلی تہجد میں. اور جو ہے نا
قرآن کی کوشش کریں کچھ سورہز بھی یاد کریں. اب یہ آئی نو شاید لمبی لسٹ ہوگی ہے لیکن انشاءاللہ دس کین بی مینیج، دس کین بی ڈن. اور یہ اسمارٹ گولز ہیں جو میں نے انشاءاللہ تعالیٰ بتائے ہیں نا، تو میری طرف سے کچھ یہ جو ہے نا وہ ٹپس ہیں. علی بھائی ایک نصیحت جو کہ رمضان سے متعلق بھی اسپیسیفکلی اور جنرلی بھی میرے خیال سے ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو وقت ہے ہماری زندگی کا ہمیں ملا ہوا یہ ایک غنیمت ہے. اور انسان کی ایک نیچر اس طرح کی ہے کہ اکثر جب چیزیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں تب انسان کو احساس ہوتا ہے. میں اگر اپنے سرکل کے اندر دیکھوں علی بھائی، میں نے اپنے سرکل کے اندر بڑی ڈیتھس دیکھی ہیں اس سال. اور ایسا نہیں ہے کہ صرف ان لوگوں کی دیکھیں جو کہ عمر میں بڑے تھے، بڑی جوانوں کی بھی ڈیتھس دیکھی ہیں اس عرصے میں. تو یہ ایک چیز آپ کو انسان کو ہانٹ ضرور کرنی چاہیے. اور ہمیں ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جو رمضان جس کے متعلق ہم باتیں کر رہے ہیں یہ ہمارے نصیب میں ہے بھی کہ نہیں نصیب ہے. سبحان اللہ. تو انسان نا وقت کو بڑا غنیمت جانے کہ جو خبریں میں سنتا رہتا ہوں کل کو میں بھی ایک خبر بن سکتا ہوں. اور یہ مطلب اسی طرح کی دن ہیں جو کہ ہماری زندگی میں آنے اور چلے جانے ہیں. اور وہ حدیث جو آپ نے شروع میں جس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ اس بندے کی ناک خاک آلودہ ہو، یعنی اس بندے کے لیے اٹر لاس ہے جس کی زندگی میں رمضان آ گیا اور اس میں آنے کے باوجود بھی انسان اپنے آپ کو بخشوا نہ سکا. وہ جو آپ نے حدیث ایک شروع میں بھی شیئر کی تھی نا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے نا، ایک پکارنے والا پکارتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے چاہنے والے خیر کی طرف بھاگ، یعنی اپرچونٹی تمہارے لیے کھل گئی ہے، بھاگو. اور ایک ندا لگائی جاتی ہے یا باغی الشر، اے شر کے چاہنے والے اقصر، اب تو باز آ جا. اللہ. سو یہ پکار اگر ہم صرف یاد رکھ لینا کہ یا باغی الخیر، اے خیر کے چاہنے والے اقبل، بھاگ دوڑ اس خیر کی طرف، یا باغی الشر اقصر، اے شر کے چاہنے والے اب تو باز آ جا. میرے خیال سے یہ ایک نصیحت ہمارے لیے کافی ہے. اور یہ سمجھ کے ہم ٹائم گزاریں کہ کیا پتہ یہ رمضان زندگی کا آخری رمضان ہو. اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم جو ایفرٹ کر رہے ہیں، کرتے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان ایفرٹس کو قبول کر لے اور یہ رمضان ہمارے لیے وہ رمضان ہو جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کے بندے بننے والے ہوں. بیوٹیفل بیوٹیفل نصیحت. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. میں بھی لاسٹلی بس یہی کہنا چاہوں گا کہ پلیز میک این انٹینشن، لیٹس کمپنسیٹ فار واٹ ایور ہیز ہیپنڈ پریویس رمضان میں، کوتاہیاں، غلطیاں. لیٹس ٹیک دا بیسٹ آؤٹ آف دس کمنگ رمضان. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان میں اپنی عبادت کرنا نصیب کرے، قرآن پڑھنا، تراویح پڑھنا انشاءاللہ تعالیٰ. تو لیٹس میک اے اسٹرانگ انٹینشن کہ جو ہو گیا سو ہو گیا. انشاءاللہ اس رمضان میں میں کمپنسیٹ کروں گا، میں کمپنسیٹ کروں گی انشاءاللہ. اینڈ آئی ول میک دس رمضان دا بیسٹ رمضان آف مائی لائف یٹ انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ ایکشنز آر ججڈ بائی انٹینشنز، اور جس نیت سے آپ انٹر ہوں گے اللہ تعالیٰ کی مدد بھی پھر انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی. اور سیکنڈلی وہی جو آپ نے بڑی اسکیری ایک بات کی تھی، بڑی تھاٹ پرووکنگ، کہ اگر آپ رمضان میں نماز پڑھ سکتے ہیں، رمضان میں ڈیورنگ روزہ حرام چھوڑ سکتے ہیں، تو اس کا مطلب کہ آپ کے اندر کیپیسٹی موجود ہے اللہ کو اوبے بھی کرنے کی، اپنی خواہشات پہ قابو پانے کی. تو ظلم مت کیجیے گا پلیز. افطاری کے بعد جسے کہتے ہیں نا چاکا نہ کھول لینا اپنا. پلیز اسٹے کنسسٹنٹ انشاءاللہ تعالیٰ اور بیسٹ طریقے سے رمضان کو گزاریں. اینڈ لیٹس کمپنسیٹ ود دس رمضان اینڈ لیٹس میک دس دا بیسٹ رمضان. اور جو آپ نے نصیحتیں کی انشاءاللہ اس پہ غور کرے آڈینس. جزاک اللہ خیر برو، بہت شکریہ. بارک اللہ فیک. السلام علیکم.